والد صاحب متوسط طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ اس طبقے کا آدمی جن مسائل کا شکار ہوتا ہے سب ہی اس سے واقف ہیں۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، پھر بھی خوشحال زندگی گزار رہے کیونکہ ان دنوں وطن پر بیرونی قرضوں کا بوجھ اس قدر نہ تھا، اور مہنگائی میں بھی ہم گھر کے سب ہی افراد کو 2 وقت کی روکھی سوکھی پیٹ بھر نصیب ہو جاتی تھی، کیونکہ ابو اپنی حیثیت کے باوجود کنبے کا بوجھ بڑی کفایت شعاری سے اٹھا رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ اولاد بہترین تعلیم حاصل کر لے۔ اس جد و جہد میں تمام عمر خود بھی معمولی کھایا پہنا اور ہمیں بھی معمولی کھلایا پہنایا۔ وہ ہم بچوں کو ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے رہتے۔ ہم سب ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے، صرف بڑے بھائی ایان کالج جاتے تھے۔ ابو کو بڑے بیٹے سے امید تھی کہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر لگ جائے گا تو ان کا بوجھ بانٹ لے گا۔ وہ خود ریلوے کے محکمے میں ملازم تھے۔ ایان بھائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ تعلیم کا کچھ فائدہ ذاتی طور پر ہے، مگر حصول نوکری کے لیے تعلیم بیکار ہے۔ بنا رشوت اور سفارش کے بھائی نے نوکری کے لیے بڑے دھکے کھائے، دفتروں میں مارے مارے پھرے، مگر ہر جگہ مایوسی ملی۔ تب دل چاہتا تھا کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ خاندان کے کچھ لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز تو تھے، مگر وہ امیر تھے، اور انہوں نے ہم جیسے غریب رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دی تھی۔ وہ نہ تو ہماری خوشی میں شریک ہوتے اور نہ غم میں پہنچنے آتے۔ یہ شدید گرمی کا موسم تھا۔ ایک روز جب دن بھر ایان بھائی ملازمت کی تلاش میں 2-3 امیر رشتہ داروں کا در کھٹکھٹا کر مایوس لوٹے تو ان کو بخار ہو گیا۔ آتے ہی دھوپ اور گرمی سے بے حال ٹھنڈا پانی پی لیا اور بستر پر دراز ہو گئے۔ ذرا دیر میں بدن تپنے لگا، شاید ان کو سن سٹروک ہو گیا تھا۔ والد ڈیوٹی سے لوٹے تو بیٹے کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور اسپتال لے گئے۔ انہوں نے چھٹی کی درخواست بھی دے دی، لیکن ان کی چھٹی منسوخ کر دی گئی کیونکہ ایک روز بعد بقرعید تھی۔ ابو بھائی کو آخری بار غنودگی کی سی حالت میں دیکھ کر ٹرین پر چڑھ گئے۔ 3 روز بعد جب وہ ٹرین لائے تو بیٹے کو آخری آرام گاہ لے جانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ انہوں نے وردی اتاری اور بیٹے کو کندھا دے کر اس کو قبر تک پہنچایا۔ بیٹے کی جوان موت کا غم ان کو لے بیٹھا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ اس حالت میں بھی ڈیوٹی پر جاتے جب ہلکا ہلکا بخار مستقل رہنے لگا تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ وہ بیماری سے دستوں گریباں رہے، لیکن کب تک؟ ایک وقت آیا کہ جب گارڈز کی وردی اتارتے تھے تو وہ خون سے تر ہوتی تھی۔ آخر وہ دن آ پہنچا جس کو ٹالنے کے لیے امی اور ہم سب دعائیں مانگتے تھے۔ والد صاحب ہم کو روتا چھوڑ کر دوسرے جہان کو چلے گئے۔ یوں میں اپنے والد اور بھائی کے بعد گھر میں بد نصیب بے آسرا کنبے کی بڑی ٹھہری۔ ان دنوں مجھ سے بعد والی بہن جس نے انٹر کر لیا تھا، ملازمت کی تلاش سائٹ ایریا محلے کی ایک عورت کے ساتھ گئی اور واپس نہ لوٹی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ اس نئی محلے دار کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو خود کو دواؤں کی ایک بڑی کمپنی میں انچارج بتاتی تھی، کرائے کا مکان چھوڑ کر جا چکی۔ میری بہن زرتاشا بہت خوبصورت تھی۔ وہ اسے کمپنی میں ملازمت کا جھانسا دے کر نہ جانے کہاں لے گئی تھی۔ ہم روتے ہی رہ گئے۔ پڑوسن کا پتہ چلا اور نہ زرتاشا کا۔ ماں اس کے غم میں نیم پاگل ہو رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر ان کو صبر آتا گیا، مگر دل سے اس کا غم بھولتا نہ تھا۔ اماں کی صحت گرتی گئی۔ ان دنوں میرا رزلٹ آ گیا اور میں نے بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ بی ایڈ کرنا چاہتی تھی، مگر وقت نے اس کی مہلت نہ دی اور کنبے کی کفالت کی خاطر ماں سے ملازمت کے لیے اجازت مانگی۔
اماں تو اس قدر ڈری ہوئی تھیں کہ مجھے سروس کی تلاش میں جانے نہ دیتی تھیں، اور میں گھر کے معاشی حالات کو دیکھ کر پریشان تھی۔ چھوٹی بہنیں پڑھ رہی تھیں جن پر رشتہ دار باتیں بنانے لگے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے ماں نے بہن کو کالج میں داخلہ لینے سے روک دیا۔ دقیانوسی خیالات رکھنے والے رشتہ دار جو ہمارے لیے تعلیم کو برائی سمجھتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے تھے، مگر ہماری ماں کو صلاح دیتے کہ تمہاری بچیوں کے سر پر باپ کا سایہ ہے اور نہ بھائی کا، تم ان کو برقع پہنا دو۔ جب کہ ابھی میری بہنوں کی عمریں 13-14 سال تھیں۔ یہ رشتہ دار آوارہ لڑکوں کے رشتے ہمارے گھر لاتے۔ ماں ان بیکار کے رشتے داروں سے تنگ آ گئیں، چچا سے فریاد کی اور کہا کہ آپ نے ہم سے تغافل برت رکھا ہے۔ ادھر میرے میکے والے ہر روز بیکار رشتے لے آتے ہیں، میری بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ مجھ کو ایسی پریشانیوں سے تو نجات ملے۔ چچا کے لیے خود 8 بچوں کی کفالت عذاب بنی ہوئی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا ابھی میٹرک میں تھا، وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا، مگر چچا اسے کالج کی تعلیم نہیں دلا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، بھابھی میری ملازمت ایسی ہے کہ 1 دن گھر تو 2 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، میں آپ کے گھر کی کفالت نہیں کر سکتا۔ میرا لڑکا جلیل آپ ہی کا بیٹا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اپنا بیٹا بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیجئے، میں بھی کبھی کبھار آتا جاتا رہوں گا تو آپ کے رشتہ دار آپ کو تنگ نہ کریں گے۔ یوں چچا زاد جلیل ہمارے گھر آ گیا اور ماں نے اسے اپنے مرحوم بیٹے مبارک بھائی کا نعم البدل بنا لیا۔ ان دنوں جلیل ہمارے مسائل میں دلچسپی لیتا، ہمدردی بھی کرتا تھا، ماں کا وہ خاص خیال کرتا، ان کو تائی کی جگہ امی جان بلاتا۔ والدہ نے اسے کالج میں داخل کرا دیا۔ جلیل کے ہمارے گھر پر رہنے سے ہمارے رشتے کے ماموں خالو وغیرہ نے آئے دن آنا جانا بند کر دیا۔ چچا زاد کی وجہ سے ان کی یلغار تھم گئی، گویا جلیل کا قیام ہمارے لیے سکون کا باعث بنا۔ امی پرسکون ہو گئیں۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل، بجلی گیس وغیرہ کا بل بھرنا، سودا سلف لانا، دوسرے غلط قسم کے محلے دار لڑکوں کا ہماری دکان کے سامنے سے بلا وجہ گزرنا اور چوکڑی بنا کر بیٹھنا بھی بند ہو گیا، کیونکہ بھائی جیسا نوجوان دن رات ہمارے گھر میں قیام رکھتا تھا۔ سب ہی کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا چچا زاد ہے۔ انہی دنوں خوش قسمتی سے میری ملازمت ہو گئی اور میں قریبی اسکول میں پڑھانے لگی۔ گزر بسر بہتر ہو گئی تو ماں کو اور سکون ملا۔ جلیل کی تعلیم کا خرچہ میں ٹیوشن پڑھا کر پورا کرنے لگی۔ 2 سال بعد اس نے امی سے کہا کہ وہ میری منگنی اس کے ساتھ کر دیں۔ والدہ بولیں، بیٹے تم پہلے تعلیم مکمل کر لو اور نوکری پر لگ جاؤ تو میں تمہاری منگنی منورہ سے کر دوں گی۔ 6 سال تک جلیل ہمارے ساتھ رہا، وہ پڑھتا رہا اور میں اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتی رہی۔ اس عرصے میں اس نے بھی ہم لوگوں کا بہت خیال رکھا، امی کو سکھ دیا۔ میری والدہ بھی اس کے لاڈ ایک ماں کی طرح اٹھاتی تھیں، سب سے کہتی میرا بیٹا مرا نہیں، جلیل کی صورت میں پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ جلیل بھی قسمیں کھاتا تھا کہ منورہ میری امانت ہے، نوکری ملتے ہی اس کو اپنا لوں گا اور آپ لوگوں سے کبھی جدا نہ رہوں گا، کیونکہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کو میری ضرورت ہے۔ امی نے اپنے زیور بھی جلیل کی بھاری فیسوں کی نظر کر دیے، مگر ہم نے ملال نہ کیا۔ امی کی تھوڑی بہت زمین تھی، بیچ کر وہ بھی جلیل پر لگا دی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میرے گھر کا انتظام سنبھالنا ہے اور آگے میری بچیوں کی شادیاں بھی اسی نے کرنی ہیں۔ لڑکیوں کا کیا ہے، یہ تو پرایا دھن ہے۔ زمین کے بعد اب مکان کی باری آ گئی۔ جلیل نے بزنس کا جھانسا دے کر امی کو اپنا ہم خیال بنایا اور مکان بکوا کر دکان اپنے نام خرید لی کہ اس میں وہ اپنا جنرل اسٹور کھولے گا
دکان اپنی ہوگی تو جنرل اسٹور کو ادھر سے ادھر شفٹ نہ کرنا پڑے گا، ایک جگہ کاروبار جمع رہے گا۔ میں تو اس آس پر خاموش تھی کہ کچھ دنوں میں میری جلیل سے شادی ہو جائے گی۔ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں البتہ خفا ہوئی تھیں، مگر میں نے اور امی نے ان کو چپ کرا دیا تھا۔ تب لگتا تھا کہ جلیل تو ہم پر جان دینے کو تیار ہے اور ہم اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ ایک روز ایسا بھی آیا کہ پھر ہمارا انسانیت پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ جلیل نے میری بہن کو بدنامی کا داغ لگا دیا۔ امی گھر پر نہ تھیں اور میں سروس پر تھی۔ چھوٹی دو بہنیں اسکول گئی ہوئی تھیں، صرف شاہدہ گھر پر تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ جب میں اسکول پڑھا کر لوٹی تو اس نے اس افسوسناک واقعے کے بارے بتایا۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے بے حد صدمہ ہوا، سر گھوم گیا۔ سوچا کہ امی کو پتہ چلا تو شاید وہ یہ برداشت نہ کر سکیں، بہتر ہے ان کو نہ بتایا جائے۔ بہتر ہوگا کہ اس بہن سے ہی جلیل کی شادی کر دیتی ہوں، امی کو بھی سمجھا دوں گی۔ بہن کو میں نے منع کر دیا کہ امی کو اس بارے مت بتانا۔ کاش میں اس وقت خاموشی اختیار نہ کرتی تو کچھ تو بچا رہتا۔ امی نے کچھ زیور میری شادی کے لیے بچا رکھے تھے، وہ جلیل کے حوالے کیے کہ تم اپنی طرف سے میری بیٹی کو چڑھانا۔ انہوں نے جہیز کے جوڑوں کے ساتھ بری کے جوڑے بھی بنائے کہ یہ بھی دلہا کی طرف سے ہوں گے، مگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے جلیل سے شادی منظور نہیں، کیونکہ یہ عمر میں مجھ سے 3-4 سال چھوٹا ہے۔ یہ شاہدہ کے لیے موزوں رہے گا۔ آپ پہلے اس کی شادی کر دیں، میری بعد میں دیکھی جائے گی۔ میری ملازمت ہے، مجھے رشتہ مل جائے گا۔ شاہدہ میٹرک پاس تھی، اس کا رشتہ جلدی نہ ملے گا۔ جہیز کے ساتھ بری کا انتظام امی کو کرنا تھا، سو انہوں نے کیا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں اندر ہی اندر گھٹنے لگی، کیسے ماں کو اصل صورتحال سے آگاہ کروں۔ چند دن اسی میں گزر گئے۔ خود کو تسلی دیتی کہ تیری ایک بہن شادی شدہ ہونے والی ہے، ایک بوجھ کندھوں سے ہلکا ہو رہا ہے، حوصلہ رکھ، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ ہوا یوں کہ جلیل ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا اور جلیل ساری نقدی اور بری وغیرہ کا سامان لے کر ایسا رفو چکر ہوا کہ پھر کبھی نہ لوٹا۔ ایک قریب کے ساتھی سے پتہ چلا کہ وہ جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں کی ایک لڑکی سے پیار رچا کر اس کے ساتھ بھاگ نکلا ہے اور اب وہ اس کے گھر میں گھر داماد ہے۔ یہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور انہوں نے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوا دیا ہے۔ دنیا سے ہمارا ایسا اعتبار اٹھا کہ مجھے شادی کے نام سے نفرت ہو گئی۔ ماں بیمار پڑ کر چارپائی سے جا لگیں۔ میری بہنیں جس جلیل کو بھائی سمجھتی تھیں وہ دیوار سے جا لگیں۔ اب میں روتی کہ جلیل بھائی نہ تھا، آستین کا سانپ تھا۔ کاش اپنا بھائی زندہ ہوتا تو آج ہمیں اس سانپ کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ ماں نے جس کو بیٹا سمجھا وہ تو ایسا ناگ نکلا جو ہمارے ہی گھر میں ہمارے خون پر پلتا رہا، ہماری خوشیوں اور عزت و ناموس کو ڈس کر ہمیں کنگال کر گیا۔ اس نے مجھے سیڑھی بنایا اور بلندی پر چڑھ گیا۔ برطانیہ سے فارغ التحصیل ہوا اور وہاں ہی آج بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ وہ وہاں اپنے مکان میں رہتا ہے اور ہم کرائے کے گھر میں۔ ماں ٹھنڈی آہیں بھر کر اس کو یاد کرتی ہیں کہ بیٹا کہا تھا تب ہی بد دعا نہیں دے سکتی، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ ٹھنڈی آہیں بھی ماں کی گونگی بد دعائیں ہی ہیں جو کبھی نہ کبھی جلیل کو ضرور لگیں گی۔ میری عمر اب 40 برس سے اوپر ہے۔ سب بہنوں کی شادیاں کر دی ہیں مگر اپنی نہیں کی، کیونکہ بوڑھی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ بہت ضعیف ہو چکی ہیں، ان کو ہمہ وقت میری ضرورت رہتی ہے۔ میں ان سے ایک لمحے کو غافل نہیں ہو سکتی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی خدمت کے لیے بنایا تھا۔ اس سعادت سے مجھ ہی کو سرفراز کرنا۔
میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ میں خوش ہوں کہ ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی بڑی سعادت نہیں ہوتی، اور یہ دولت میرے حصے میں آئی۔